ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ اپنے حبیب کے صدقے آپ کے ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا ہے کہ کب شعبان کا مہینہ آئے اور میں شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں، اور کب شعبان کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حضور کے دیوانے ہیں، بلکہ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھ کر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے یہ عمل ارجنٹ فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص شعبان المعظم سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں، بے اولادی، بے روزگاری کو ختم کرنا چاہتا ہے، ہر مسئلے سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لے۔ توجہ کیجئے گا، اب جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اس کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ وہ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ شعبان کے مہینے میں جو بھی اللہ سے ضد کر کے مانگے گا اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ایک وہ شخص جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو شعبان کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ شعبان کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو شعبان کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس قرآن کی سورت کو 7 مرتبہ پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 مرتبہ پڑھ لی جائے، شعبان کا چاند نظر آتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ عمل کر لیا جائے۔ شعبان سے پہلے یہ دن بڑے خاص ہیں، یہ بڑی قبولیت کے دن ہے، یہ بڑی عظمت والے دن ہے، یہ بڑی برکت والے دن ہے۔ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآن کی سورت کو 7 مرتبہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ 7 آسمانوں 7 زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء، جب آپ کے پاس وقت ہو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، لیکن کرنا شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چھوٹا سا درود پڑھ لیں یا نماز والا درود پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی النبی الامی یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت و برکت ہے، ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है, क्योंकि आज जिस मकसद की नियत करके बैठोगे नया चांद निकलते ही वो मकसद पूरा हो जाएगा। अपने घर चाहते हैं घर मांग ले, गाड़ी चाहते हैं गाड़ी मांग ले, नौकरी के लिए, शादी के लिए, दुनिया की हर हाजत, मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, अल्लाह वाले फरमाते हैं ये सूरत मुबारका पढ़ते ही आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। अपने मकसद की नियत करने के साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करता है तो इसमें हर तरह की ज़मीनी और शैतानी असरात, चाहे वो नजरे बद के हों, हसद के हों, जादू जिन्नात के हों, वो ख़त्म हो जाते हैं। शबान का चांद नजर आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा पढ़ लेगा, नया महीना शुरू होते ही एक ऐसी जिंदगी का आगाज होगा जिसमें न दुख होंगे, न परेशानियां होंगी, न किसी के सामने झुकना पड़ेगा, न मांगना पड़ेगा। इससे बढ़कर और क्या चाहते हो कि जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए इसमें अल्लाह की खैर आ जाती है, अल्लाह की तरफ से बरकतें आ जाती हैं, इसमें अल्लाह की हिफाजती इक़दामात आ जाते हैं, अल्लाह की हिफाजत आ जाती है, कामयाबी मिलना आसान हो जाती है। इसलिए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार हो गया। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। इस अमल को आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। बाद औक़ात इंसान पढ़ते हुए कम या ज्यादा पढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें आप गिन कर सिर्फ 21 बार ही पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 बार पढ़ने के दौरान आपके दिल में जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी मकासिद हैं, जो भी हाजात हैं, जो कुछ भी आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, दिल ही दिल में मांगते चले जाएं। आपको महसूस हो जाए कि वाकई आप अपनी तमाम तंगदस्तियों, परेशानियों से निकल रहे हैं, आपके दिमाग को सुकून मिल रहा है, दिल की बेचैनी खत्म हो जाएगी। आपको अंदाजा हो जाएगा अल्लाह को राजी करना कितना आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो ये कुरान की सूरत का वजीफा है। आपने कुरान की सूरत फातिहा को पढ़ना है, जिसे अल फातिहा भी कहा जाता है। ये कुरान की पहली सूरत है, इसे सूरत शिफा भी कहा जाता है। सूरत फातिहा तो वैसे हर नमाज में भी पढ़ी जाती है और ये तकरीबन तमाम मुसलमानों को याद है। आपने सूरह फातिहा को 7 मरतबा पढ़ना है। अकाबिरीन फरमाते हैं जब कोई बंदा खाना शुरू करे और खाना खाते वक्त बातें न करे, जुबान से खाना खाता रहे और दिल ही दिल में 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ ले तो वो खाना नूर बन जाता है, वो खाना शिफा बन जाता है, वो खाना तजाबियत से भरपूर होने के बावजूद भी शिफा बन जाता है। सूरत फातिहा के कमालात, सूरत फातिहा के मौजज़ात अगर बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगी कि शबान का चांद नजर आने से पहले आपने सूरत फातिहा को 7 मरतबा पढ़ना है। 7 का अदद याद रखिएगा। हफ्ते के दिन भी 7, आसमान भी 7, ज़मीनें भी 7 और शबान का चांद नजर आने से पहले 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ेंगे तो अल्लाह 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क़ आपके मुकद्दर में लिख देगा। जो शख्स कहता है कि मुझे वजीफों का कभी फ़ायदा नहीं हुआ, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, तो एक बार शबान का चांद नजर आने से पहले उस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़कर अल्लाह से दुआ करके देखे। इंशाअल्लाह जिस चीज के लिए वो दुआ करेगा वो इसके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। बात याद रखिएगा, सूरह फातिहा को 7 मरतबा का मतलब है कि 7 मरतबा ही पढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी, मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ना है। सूरह फातिहा अल्लाह का शुक्र भी है। सूरह फातिहा सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है। सूरह फातिहा अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह को मनाने का एक खास राज भी है। 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने आज तीसरा और आखिरी वजीफा जो पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह के सिफाती नाम का वजीफा है। वह सिफाती नाम या गनियों का है, जो पढ़ने वाले को गनी कर देता है, जो फकीर को बादशाह बना देता है, जो गैब से रिज़्क़ और दौलत की तमाम बंदिशों का खात्मा कर देता है, जो कहता है मेरा रोजगार नहीं खुलता, मेरा रोजगार बंद पड़ा है, कहता है मैं नस्ल दर नस्ल कई सालों से गुर्बत का शिकार हूँ, वो शबान का चांद नजर आने से पहले सूरह फातिहा को 7 मरतबा पढ़े और उसके बाद या गनियों को पढ़ ले। जो शख्स इंशाअल्लाह ये अमल करेगा इस पर नजर खास करम हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर नजर खास करम हो तो आप या गनियों को पढ़ लें। अल्लाह करीम का ये वो सिफाती नाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मैं जिसे चाहूँ गनी कर देता और जब मैं जिसे चाहूँ फकीर बना देता हूँ।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس اپنے بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے دینے میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کوئی آپ سے بات نہ کرے کہ دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوں آپ کے نامہ اعمال پیش کریں۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کی کیا نیک اعمال کیے ہیں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے آج اس نے یا غنیوں کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے آج اس نے آپ کی صفت یعنی یا غنیوں کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتے جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ شعبان المعظم کی آمد اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ جتنا بھی مانگ سکتے ہو شعبان کے اندر مانگ لو۔ یہ شعبان کا مہینہ خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے شعبان کا چاند دیکھ کر چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پھر سے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگے۔ ناظرین یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے نجات دے گا، آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ یہ پورا وظیفہ کرنا ہے اور مکمل یکسوئی کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ وہ پورا ہوگا۔ انشاءاللہ دعا ہے رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔ مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔